استنبول 24 اپریل 1909۔ سلطان عبد الحمید ثانی اپنے محل میں گولیوں اور توپ خانے کی گونج سن سکتے ہیں۔ قدیم شہر استنبول میں سڑکوں پر فسادات پھوٹ پڑتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے حامی فورسز یورپی کوارٹر میں اپنی بیرکس میں محصور ہیں، جن کو آئین ساز آرمی آف ایکشن نے گھیر رکھا ہے۔ گزشتہ موسم سرما میں سلطان عبد الحمید نے آئین ساز نام نہاد ینگ ترک انقلابیوں کے دباؤ میں آ کر 1876 کے آئین کو دوبارہ بحال کیا تھا، اور 30 سالوں میں پہلی بار عثمانی سینٹ کو دوبارہ بلایا گیا، لیکن یہ صرف 10 ہفتے ہی چل سکا، کیونکہ فوج میں عثمانی حکومت کے حامیوں نے جوابی بغاوت میں اس کو توڑ دیا اور عثمانی حکومت کو مکمل طور پر بحال کر دیا۔ اب ینگ ترک کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جب تک سلطان عبد الحمید ثانی کو نہیں ہٹایا جاتا تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ 3 دن بعد ینگ ترک اور ان کی آرمی آف ایکشن عبد الحمید ثانی کے محل میں داخل ہو جاتے ہیں اور مذہبی حکام سے عبد الحمید کے خلاف فتویٰ جاری کرواتے ہیں اور اس کو معزول کروا کر اس کے بھائی محمد پنجم کو سلطان بنا دیتے ہیں اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ان ینگ ترک کو لگ رہا تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے مسئلوں کو حل کر دیں گے۔ یہ ان کی بھول تھی، کیونکہ وہ بھی اس میں ناکام ہونے والے تھے۔ فرسٹ ورلڈ وار سیریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے جنگ شروع اور ختم ہوئی۔ جنگ جیتنے والوں نے مڈل ایسٹ کو اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کیا۔ فرانس کے ہوٹلز میں مڈل ایسٹ کے لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کیا گیا۔ ان لوگوں نے جنہوں نے کبھی مڈل ایسٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں تھا، وہ ان کے حالات اور مشکلات سے واقف ہی نہیں تھے۔ اب اگر یہ باتیں آپ کو عام سی لگتی ہیں تو اس کی وجہ پہلی جنگ عظیم کے فیصلوں کے نتائج ہیں، جو آج بھی سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پر 1916 کا سائکس پیکو ایگریمنٹ، جو برطانیہ اور فرانس کے درمیان مڈل ایسٹ کو تقسیم کرنے والا ایک خفیہ معاہدہ کہلاتا ہے۔ یہ خطے میں آج بھی زیر بحث ہے۔ 2014 میں نام نہاد اسلامی ریاست کے جنگجوؤں نے عراق اور شام سرحد پر رکاوٹیں ختم کر دیں۔ تقریباً 1 صدی پہلے سائکس پیکو کے نقشے پر تقسیم ہونے والی لکیروں کو علاماتی طور پر تباہ کرنے کی ایک کوشش کی گئی۔ 1914 میں اس علاقے کا نقشہ ایسا نظر آتا تھا، لیکن 1 دہائی کے اندر اس علاقے کا نقشہ بدل دیا گیا جس سے آج ہم واقف ہیں۔ ایک ایسی جگہ جسے گریٹ پاورز نے 1914 میں بیک واٹر فرنٹیئر زون سمجھا، لیکن 20ویں صدی میں یہ علاقہ تیزی کے ساتھ سیاسی نظریے پر غلبہ حاصل کر لے گا، اور یہ سب کچھ سلطنت عثمانیہ سے شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے عثمانی سلطنت کو سک مین آف یورپ، یعنی یورپ کا بیمار آدمی قرار دیا ہے، مورخین اب اس نقطہ نظر کو فرسودہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سچ ہے کہ سلطنت عثمانیہ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں زوال پذیر ہوئی۔ اس کا زوال اتنا ناگزیر نہیں تھا جتنا کہ بہت سے یورپی سیاست دانوں کا خیال تھا۔ سلطنت عثمانیہ 13ویں صدی میں قائم ہوئی۔ 1900 تک یہ 700 سال سے زیادہ پرانی ہو چکی تھی۔ ماڈرن اصلاحات کی پالیسیوں کے ذریعے عثمانی سلطنت نے خود کو بہتر بنایا اور اسے بہت سی دوسری قوموں سے زیادہ بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 18ویں صدی میں کئی فوجی شکستوں اور بلکان میں اپنا علاقہ کھونے کے باوجود سلطنت عثمانیہ کی معیشت 19ویں صدی کے پہلے نصف تک مستحکم رہی۔ یہ سیاسی، قانونی اور سماجی اصلاحات کے سلسلے کی وجہ سے تھا، اور بشمول اپنی معیشت کو ماڈرن بنانا اور سیکولر قانون کا ایک نظام قائم کیا۔ لیکن 19ویں صدی کے وسط میں سلطنت عثمانیہ بھی بہت زیادہ بیرونی دباؤ میں آ گئی، زیادہ تر روس کے ابھرتے ہوئے خطرے سے، جس نے مشرقی یورپ میں عثمانی سرزمین پر قبضہ کر لیا۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے مرکز کی طرف ہجرت کی، تو مہاجرین نے بحران کو جنم دیا۔ یورپی طاقتوں سے لڑنے اور اپنی سرزمین پر قبضہ جمانے کی کوشش میں عثمانی حکومت کو تیزی سے غیر ملکی اتحاد اور قرضوں پر انحصار کرنا پڑا۔ اس کے بدلے میں انہیں انتہائی سخت شرائط سے اتفاق کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر عثمانی قانون غیر ملکی لوگوں پر لاگو نہیں ہوگا، اور استنبول میں یہاں تک کہ اگر مقامی لوگوں کا کبھی سڑک پر غیر ملکی سے سامنا ہو جائے تو مقامی لوگ پہلے غیر ملکی کو گزرنے دیں گے۔ اور یورپی کونسل خانوں نے بھی مقامی کرسچینز کو اپنی شہریت دے کر مزید حالات خراب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سلطنت عثمانیہ 1873 کے عالمی معاشی بحران سے سخت متاثر ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 سال بعد ہی سلطنت عثمانیہ بینکرپٹ ہو گئی
اور سلطنت عثمانیہ فرانس اور برطانیہ کے ایک ایسے پروگرام میں داخل ہو گئی جس کے ذریعے انہوں نے اپنے قرض کو کنٹرول کیا اور سلطنت عثمانیہ کی معیشت کا ایک حصے کا بھی کنٹرول ان کے پاس چلا گیا۔ لہٰذا معاشی طور پر کمزور، فوجی طور پر شکست خوردہ اور اپنے زیادہ تر یورپی حصے کو ہاتھ سے گوا کر سلطان عبد الحمید ثانی نے 1890 کی دہائی میں یورپ کی عیسائی حکومتوں کے خلاف اقدام کیے۔ وہ عیسائی حکومتیں جو سلطنت عثمانیہ کی عوام کو عثمانی حکومت کے خلاف اکساتے تھے، اس چیز کو غیر ملکی صحافیوں نے عالمی سطح پر غلط رنگ دے کر سلطنت عثمانیہ کو بین الاقوامی سطح پر الگ تھلگ کر دیا۔ پھر ینگ ترک کے انقلاب اور جوابی بغاوت کے بعد اور عبد الحمید کی دستبرداری کے بعد ینگ ترک کو امید کی ایک نئی کرن نظر آئی۔ سلطنت عثمانیہ میں ایک نئی شروعات ہوئی اور ینگ ترک نے یورپ کی جمہوریت کو اپنایا۔ بنیادی طور پر جب انہوں نے اقتدار کی باغ ڈور سنبھالی تو پھر ینگ ترک انقلاب کے جال میں پھنس گئے۔ پچھلی حکومت کے تمام مسائل اب ان کے مسائل تھے۔ انہیں ایک ایسا معاشرہ ورثے میں ملا تھا جس میں لوگوں کا مذہب اور رنگ و نسل جدا جدا تھے۔ مسلمز اور اقلیتوں کو کنٹرول نہیں کر پائے، ایک کو خوش کرتے تو دوسرا ناراض ہو جاتا۔ جیسے خواتین کے حقوق پر لبرل اصلاحات نے مسلمز کو ناراض کر دیا اور ینگ ترک کا ترک قوم پرستی نے سلطنت عثمانیہ میں غیر ترکوں کو بالکل الگ کر دیا۔ جیسے کہ عرب آبادی ریاست ایک معاشی بحران کا شکار تھی، اس کی آبادی بکھر گئی اور حکومت بہت کمزور ہو گئی۔ دشمن ممالک اور انقلابیوں دونوں نے اپنا موقع دیکھا۔ اٹلی نے لیبیا پر قبضہ کر لیا، آزادی کی تحریکوں نے بلکان اور البانیہ کو ہلا کر رکھ دیا، اندرونی بغاوتوں نے ہر جگہ فوج بھیج دی اور برطانیہ سلطنت عثمانیہ کا قریبی ساتھی اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1882 میں ایک جھوٹا بہانہ بنا کر مصر پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس ٹائم مصر پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ نہر سوئس کے مغربی کنارے پر ایک بفر زون پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس طرح برطانیہ نے ہندوستان جانے والے سمندری راستے کو محفوظ بنا لیا۔ 1906 میں ایک برطانوی آفیسر اور مقامی لوگوں کے درمیان ہونے والے ایک معمولی سے واقعے کو بہانہ بنا کر برطانیہ نے سوئس نہر کے مشرقی کنارے پر قبضہ کر لیا۔ اب یورپی طاقتوں کی نظر عرب، میسوپوٹیمیا اور فارس پر تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے ان علاقوں کو اپنی اگلی سرحد کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ برطانیہ نہ صرف مقدس سرزمین پر موجود مذہبی مقامات پر قبضہ کرنا چاہتا تھا بلکہ کرسچین اقلیتوں کو محفوظ بنانے اور بحیرہ روم میں نئی بندرگاہوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ رشیا خاص طور پر استنبول اور اناطولیہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، جبکہ برطانیہ مڈل ایسٹ کو اپنے حریفوں سے ہندوستان کی حفاظت کے لیے ایک اہم بفر زون کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ سب سے اہم، برطانیہ کو علم ہو گیا تھا مڈل ایسٹ میں تیل دریافت ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ برطانوی رائل نیوی کوئلے سے تیل کی طرف تبدیل ہو جائے گی۔ اس تبدیلی کو دیکھ کر دوسری قومیں بھی اپنی نیوی میں تیل کا استعمال کریں گی۔ خام تیل کے سورس کو حاصل کرنا اب برطانیہ کا ایک اہم مفاد بن گیا۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو سلطنت عثمانیہ رشیا کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی، تو انٹیلیجنس افسران کے ساتھ مڈل ایسٹ کے علاقے کا معائنہ کر رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب جنگ شروع ہو تو کس علاقے پر قبضہ کرنا چاہیے۔ برطانوی ایجنٹوں کے ایک گروپ نے آثار قدیمہ کی مہم کے تحت اہم علاقوں کا نقشہ بنایا۔ دراصل اتفاق سے ان ماہر آثار قدیمہ میں سے ایک نوجوان جس کا نام T.E. لارنس، جو آنے والے وقت میں لارنس آف عربیہ کے نام سے جانا جائے گا، وہ بھی موجود تھا، اور امریکہ کی اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کے ایجنٹوں نے مذہبی سیاحوں کے بھیس میں مڈل ایسٹ کا دورہ کیا اور ڈرلنگ کے لیے ممکنہ مقامات کی تلاش کی۔ عثمانی سرزمین پر قبضہ کرنے کے اس لالچ نے تیزی سے ایک نام حاصل کیا، دا گریٹ لوٹ، اور یہ مہم شروع ہو جائے گی جیسے ہی گریٹ پاور پہلی جنگ عظیم میں کود پڑیں گی۔ اسی اثنا میں عثمانی مڈل ایسٹ میں بھی اندرونی بد امنی بڑھ رہی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی ایڈمنسٹریشن کے بہتر پہلوؤں میں سے ایک اپنے علاقوں پر نرمی بھی تھی۔ جب تک کوئی صوبہ اپنا ٹیکس ادا کرتا ہے اور سلطنت عثمانیہ کی حکومت کو تسلیم کرتا ہے اور اگر جنگ ہوتی ہے اس میں مدد کرتا ہے تو وہ بنیادی طور پر اپنی مرضی کے مطابق اپنے صوبے کو چلا سکتا ہے۔ یہ نیم خود مختاری سلطنت کو چلانے کا ایک عملی حتیٰ کہ روشن خیال طریقہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ میں بہت سے مختلف مذہبی اور رنگ و نسل کے گروہ شامل ہیں، لیکن جیسے ہی ایمرجنسی کے بعد ایمرجنسی نے عثمانی حکومت کو کمزور کر دیا تو خود مختاری کھلی غفلت میں بدل گئی۔ ینگ ترک کی حکومت کو شریف مکہ حسین بن علی پسند نہیں کرتا تھا اور ینگ ترک حکومت تیزی سے مکہ کے طاقتور شریف کے ساتھ تنازع میں آ گئی۔ حسین بن علی نے ینگ ترک کے آزادانہ سماجی اصلاحات کو ناپسند کیا اور اس کے علاوہ حسین نے دمشق کو مکہ سے ملانے والی ریلوے لائن کی تعمیر پر بھی عدم اعتماد ظاہر کیا، جبکہ
سلطان عبد الحمید ثانی ریلوے لائن کو حج میں آسانی کے لیے بنوا رہا تھا، لیکن حسین اور اس کے بیٹوں کا شبہ ریلوے لائن کے بارے میں بڑھتا گیا۔ ان کو لگتا تھا کہ اگر عرب نے کبھی بغاوت کی تو سلطنت عثمانیہ ریلوے کا استعمال بغاوت کو کچلنے میں کریں گے، کیونکہ ریلوے کے ذریعے فوج تیزی سے عرب میں آ جا سکتی ہے۔ حسین اور اس کے بیٹے بغاوت کرنے کا سوچ رہے تھے، اس لیے وہ ریلوے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ 1913 میں ینگ ترک پارٹی نے بغاوت کے ذریعے حکومت کا فل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اگلے سال ریلوے مدینہ کے نزدیک پہنچ گئی۔ سیریاوو میں آرچ ڈیوک کو قتل کر دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ سینٹرل پاورز میں شامل ہو گئی۔ تاہم حسین سینٹرل پاورز میں شامل نہیں ہوا، اس کے بجائے اس نے برطانویوں کو ایک پیشکش کی۔ اگر برطانیہ عرب کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرے گا تو وہ عرب بغاوت کی قیادت کرے گا۔